بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشیر رسول عاشق شہنشاہ بحر بھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تین چیزیں بہت پسند تھیں۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے رہنا، ہر وقت حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا۔ نمبر 2 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں رہنا، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہنا۔ نمبر 3 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، آپ کی اپنے مال کے ساتھ خدمت کرنا۔ تو اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں آرزویں، یہ تینوں خواہشیں حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرمائی۔ کہ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ میں ہمیشہ حضور کا چہرہ دیکھتا رہوں، حضور کی زیارت کرتا رہوں۔ تو اللہ عز و جل نے یہ خواہش پوری فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاقت حبیب سفر و حضر میں فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جاتے تو ابوبکر ساتھ ہوتے، اگر کسی مجلس میں جاتے تو ابوبکر ساتھ ہوتے، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کی زیارت کی کہ جس وقت کوئی حضور کی زیارت کرنے والا نہیں تھا۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی دوسری خواہش تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ عز و جل نے یہ خواہش ایسی پوری فرمائی کہ آپ کو رفاقت حبیب دائمی نصیب فرمائے کہ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار بھی حضور کے ساتھ رہا۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری خواہش کہ حضور پر اپنا مال خرچ کرنا، اللہ عز و جل نے یہ آرزو بھی پوری فرمائی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مالداروں کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کی غرض سے مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے تاکہ جہاد کرنے والوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں اللہ عز و جل نے حب رسول کے صدقے پوری فرمائی۔ اور اسی پر شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، کہ پروانے کو تو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا ہے رسول بس۔